میری ایل ای ڈی ٹوٹ گئی۔ بچوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا کہ ایل ای ڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یقین مانے میں اتنی پریشان ہوں کہ بس نا میرے آنسو آتے آتے رک گئے ہیں۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان کے آنسو آتے ہیں، اور جب انسان کا دل اتنا زیادہ ٹوٹتا ہے نا کہ انسان کے آنسو بھی نہیں نکل رہے ہوتے، اور وہ دکھ مجھے ہوا ہے، اتنا مجھے دکھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں بچوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، مل کے بیٹھے کھیل رہے تھے، پتہ نہیں اب کیا اس کے اوپر مارا ہے۔ کوئی بچہ نہیں مانتا کہ کس نے مارا ہے کس نے نہیں مارا۔ اب انسان کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اب یہی ہے کہ بس اس کو ٹھیک کروایا جائے۔ اگر آپ میری ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہے اس کی کیسے ٹھیک ہونی ہے تو کامنٹ میں بتا دیں۔ ویسے میرے شوہر نے جہاں تک سرچ کیا ہے انہوں نے یہی کیا ہے کہ بھئی جتنے کی ایل سی ڈی نہیں آتی ہے نا اتنے کی ٹھیک ہونے کے پیسے لگنے ہیں، تو لہٰذا ٹھیک نہیں کروانی، اس کو نیا لانا پڑے گا۔ یہ تو ٹین ڈبہ ہو گئی ہے، مطلب کہ بڑی حد 1000 2000 3000 کوئی دے دے گا اس کا، جہاں پر یہ اتنی اچھی اتنی مہنگی۔ تو کہہ رہے تھے جتنے کی یہ نہیں آئی ہے نا اتنے کی ہی اس کے نا مطلب کہ پیسے لگنے ہیں۔ 30,000 کی یہ نہیں آئی تھی۔ اب اللہ ہی حافظ ہے۔ جب انسان کا نقصان ہو جاتا ہے نا، یقین مانے انسان کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن زندگی چل رہی ہے، بس آہستہ آہستہ زندگی نے چلتے جانا ہے، اور کاموں نے آتے جانا ہے۔ کام نہیں ختم ہونے زندگی میں، کھانا کھانا ہے سونا ہے، کھانا کھانا ہے سونا ہے، بس یہ زندگی چلتی رہنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ بچوں کو حفظ و ایمان میں رکھے، بس یہی دعا ہے۔ تو باقی یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے، صبح میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے اور اتنا سکون ہے۔ میں نے صفائی کی ہے صبح اٹھ کے ساری اپنے صحن کی، ٹھیک ہے نا، اور ابھی دیکھنا جیسے جیسے برتن کٹھے ہوتے جائیں گے دھوپ تیز آتی جائے گی، اتنی تیز دھوپ ہو جائے گی کہ دوپہر کے برتن ہی نہیں دھوئے جائیں گے، اتنی تیز دھوپ ہو جائے گی، دیکھنا آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں صفائی کرنا نہیں رکتی، میں کہتی ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صرف میں صفائی تب نہیں کر سکتی جب نا دھوپ آ جاتی ہے، اتنی تیز دھوپ آ جاتی ہے کہ میں سر کے اوپر نا وہ دوپٹہ جو ہے نا وہ جیسے پگڑی نہیں باندھتے ویسے گول گول کر کے باندھ کے نا تو برتن دھونے لگ جاتی ہوں ڈیٹوں کی طرح۔ لیکن کیا کروں، اگر ویسے زیادہ تیز دھوپ ہو تو ویسے بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا، سکون نہیں آتا ہے۔ دیکھیں میں سارا دن میرا یہی کام ہوتا ہے، پائپ لگانا ہے کولر بننا ہے، پائپ لگانا ہے کولر بننا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ تو کولر بننا پڑتا ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ ہم نے اس سال اے سی نہیں آن کرنا کیونکہ ہمارا کولر اتنی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ آج تو اتنی گرمی، جب اتنی سخت گرمی ہو جائے نا، فل سخت جسے کہتے ہیں نا کوٹ لگ جائے، تو تب نا اللہ تعالیٰ بھی انسانوں پر رحم کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نا ہوا چلاتا ہے، بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آہستہ آہستہ موسم بدل گیا، اتنا اچھا موسم ہو گیا، دیکھیں ذرا کہ جتنی میں نے صفائی کی ہوئی تھی نا بس وہ اندھیری 1 2 آئی ہیں، بس یہ دیکھیں ذرا کیا حال ہو گیا پورے صحن کا۔ یہ میں نے روٹین کے ساتھ روزانہ دھونا ہوتا ہے، جب زیادہ اندھیری آ جاتی ہے نا تو پھر یہ نا زیادہ اچھی طرح دھونا پڑتا ہے صرف لگا کے۔ لیکن یہ ہے کہ شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، صفائی کر لیتی ہوں، صفائی نصف ایمان ہے۔ ویسے بھی ہماری عادت ہے کہ ہم گندگی کو نہیں دیکھ سکتے، جب گندگی آ جاتی ہے نا تو پھر ایسے دل الجھن میں رہتا ہے کہ بس صفائی کر لیں۔ اچھا یہاں پر نا میں روم کے اندر سے ویڈیو بنا رہی ہوں، باہر ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، کولر بند کیا ہوا ہے، چھت والا پنکھا چلایا ہوا ہے، ایسے اتنا پیارا نظارہ نظر آ رہا ہے کہ اتنا کوٹ لگا ہوا تھا، اے سی چلاتے چلاتے ہم رک گئے، ہوائیں چل گئی تو پھر سکون ہو گیا، جس کی وجہ سے نہیں چلایا۔ اچھا یہاں پر نا میں صبح 6 بجے اٹھی ہوں، ٹھیک ہے، ناشتہ وغیرہ بنایا، برتن وغیرہ دھوئے ہیں، تو یہ رات کو جو بارش ہوئی تھی اس کا حال دیکھیں کیا حال ہوا ہے، اور اب بس 9 بج گئے ہیں، دیکھیں دھوپ کہاں تک آ گئی ہے۔ آہستہ آہستہ دھوپ نے جو ہے نا میرے سر پہ مطلب 12 بجے بالکل سر پہ آ جانا ہے، تو یہ 3 گھنٹے ہیں میرے پاس جلدی سے جلدی کام کرنے کے سارے۔ تو بس جب میں نے دیکھا کہ اتنی گندگی ہے، بس میں نے کہا کہ اب نا میں نا ڈیپ صفائیاں شروع کر دوں، کہ مطلب کہ اتنی زیادہ اچھے طریقے سے صفائی کروں کہ یہ جو ساری گندگی ہے نا ختم ہو جائے، ساری مٹی گرد ہوا، ساری جو ہوا نے گرد پھیلائی ہوئی ہے نا ساری میں صاف ستھری کر دوں۔ لو جی میں نے یہاں پر صفائیاں شروع کر دی۔ اچھا ہم جو لڑکی ہیں نا ہماری ایسی عادت ہے کہ جب ہم لوگ صفائیاں کرنی شروع کرتے ہیں نا پھر ہمارے اندر نا ایک نا وہ جادو والی پری آ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک ڈرامہ لگتا ہوتا تھا شروع میں جب ہم چھوٹے تھے نا، تو وہ ڈرامہ لگتا تھا کرشمہ کا کرشمہ، اس میں نا جو کرشمہ ہوتی تھی نا وہ نا مشینری تھی، وہ اتنی تیز تیز کام کرتی تھی نا، وہ شاید جس نے اگر وہ ڈرامہ دیکھا ہوا کامنٹ میں ضرور بتانا۔ تو اس طرح سے ہمارے لڑکیاں، ہم سب لڑکیوں کے اندر نا وہ والی پاور آ جاتی ہے جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس اب سارے کا سارا کام لے جانا ہے, سارا کا سارا کام کر دینا ہے, گھر کی پورے گھر کی صفائیاں کر دینی ہیں. لیکن ویسے جب بیٹھے ہو نا تو کوئی پانی مانگ لینا تو وہ موت پائی جاتی ہے, پانی نہیں دیتا جاتا. یہ وہ حال ہے. اب یہاں پر میں نے سوچا کہ پہلے میں نا چولہا صاف کرتی ہوں, یہ ساری شیلفیں وغیرہ صاف کرتی ہوں. پھر میرے دل میں آیا میں اس کو دھو ہی دیتی ہوں. اچھا یہ جو چولہا ہے نا, چولہے کے جب یہ لگ جاتا ہے نا گند گند سا, یہ مطلب بوائل کریں دودھ وغیرہ یا کبھی کوئی سالن وغیرہ ایسے لگ جائے نا, تو اس کو ہم عام صابن سے دھوئیں گے نا, کپڑے سے کبھی بھی نہیں اترے گا. یہ نا شیمپو ملتا ہے نا, یہ وائٹ شیمپو ہوتا ہے, یہ سوڈا سرف جہاں سے ملتا ہے نا اس کی دکان سے نا یہ وائٹ صابن شیمپو مل جاتا ہے. اس کو لوہے کی کوچی کے ساتھ جب رگڑو نا ایسے, تو یقین مانے اتنی آسانی سے یہ اتار دیتا ہے نا سارا زنگ, سارا جو بھی مطلب اس کے اوپر گند لگا ہوتا ہے, سکون سے اتر جاتا ہے. اور ویسے ہم اتارتے ہیں نا کپڑا مار کے تو جلدی نہیں اترتا. اچھا کام کرتے کرتے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد رکھا کریں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے سڑنا ہے کیوں کیتا, فلانے نے کیوں کیتا, یا فلانے گل کیوں کیتی. ہم مطلب ایسے باتیں رنگ برنگی پوری دنیا کی سوچتے رہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ایسی باتیں سوچنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے مطلب کہ نیکیاں بڑھائے. کہتے ہیں نا جب ہم نیکی کرتے نہیں ہیں سوچتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم لوگ وہ نیکی کر لیں اپنی زبان سے, جو ہم لوگ مطلب کہ کام میں بزی ہوتے ہیں, ہماری زبان تو کچھ نہیں کر رہی ہوتی نا, ہم زبان سے اگر اللہ کا ورد کرتے رہیں تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. جیسے ہم اسکول میں جب داخل ہوتے ہیں سارا سال پڑھ کے اگلی کلاس میں جاتے ہیں نا بچے, اسی طرح سے ہم بھی امتحان دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اس کے بعد رزلٹ آخرت میں نکلنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے رزلٹ میں پاس کرے کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں. لوگوں کے بارے میں سوچ کے, لوگوں کے بارے میں اپنا خون جلانے کا بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد رکھیں, اپنی زندگی سنواریں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یقین مانیں اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مصروف رکھیں گی نا تو آپ کی زندگی اتنی اچھی گزرے گی نا, نہ سڑ کے کوئی فائدہ ہے, نہ رو دھو کے کوئی فائدہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے, نصیب میں لکھا ہے نا, وہی ہونا نا. تو اگر نصیب دعا سے بدلتا ہے نا تو اس سے اچھا ہم دعا کر لیا کریں تاکہ ہم لوگوں کی زندگی میں جو ہے نا سب کچھ بہتر ہو. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا کرے اور غم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. جو لوگ آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو پریشان کرتے ہیں, جو آپ کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں نا, آپ اس انسان کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اور نکالنا کیسے ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا بھی کہ اس کو چار باتیں کی, اس کو گالیاں نکالی یا کچھ ایسا ویسا کہا تو اس کو اپنی زندگی سے نکالا. نہیں, خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس کے دل میں کوئی آپ کے لیے جگہ ہوگی, آپ کے لیے کوئی اس کے دل میں کوئی اچھی بات ہوگی نا, تو وہ خود بخود آپ کے پاس چل کے آئے گا, معافی مانگ لے گا یا آپ سے بات کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا, تو اپنی زندگی کے قیمتی ترین وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے, جو آپ سے حسد کر رہا ہے, جو انسان آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دو اور خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاؤ. اس کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دو اور اس کے بارے میں کسی سے باتیں کرنا بھی بند کر دو اور خاموشی سے سائڈ پر ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی 5 وقت کی نمازیں جو ہے نا اس کو قائم. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری جو زندگی میں جتنی مشکلیں آ رہی ہیں, جتنی پریشانیاں, وہ ختم ہوتی جائیں گی ساتوں ساتھ. ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پہ کوئی مشکل آنی تھی جو ٹل گئی ہے. بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مشکل آ گئی ہے, بھئی ہم پر ہی مشکل آ گئی ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نمازیں تو پڑھ نہیں رہے, ہم کوئی اچھا راستہ تو اختیار نہیں کر رہے. آئے دن بس سکون سے زندگی, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, کھایا پیا سو لیا, بس اس طرح کر رہے ہیں. تو پھر مشکلیں آ رہی ہیں تو پھر وہ چبھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں تو صبر کی تلقین دی گئی ہے. اگر کوئی مشکل آئی ہے, کوئی پریشانی آئی تو اس پہ صبر کرو. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم پر مشکلیں نہ آئے, ہم پر پریشانیاں نہ آئیں, تو ہمیں چاہیے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, تاکہ جو ہم پر آنے والی جو مشکلیں ہیں نا وہ ساتوں ساتھ ٹلتی جائیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری, جب ہم دعا کرتے ہیں نا, جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو وہ جو دعا ہے نا ہمارے پر سے مشکلیں پریشانیاں ختم کر رہی ہوتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت دعا کیا کریں. سب سے بڑی عبادت ہے دعا.
چلیں بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ صفائی ہو گئی ہے، سکون ہو گیا ہے، میں نے ویڈیو بنا لی، میں نے سوچا کہ ولاگ بنا لوں، کافی دن ہو گئے نہیں بنایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی پریشانیاں غم سب ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔